امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب، جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، کبھی میں کبھی تم۔ کہانی عدیل اور شرجینہ کی شادی کی تیاریوں سے شروع ہوتی ہے۔ عدیل ایک ٹاپر، محنتی اور پرجوش آدمی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اپنے خاندان اور محبت سے زیادہ، جبکہ شرجینہ ایک آزاد اور مضبوط عورت کسی ایسے شخص کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہے جس سے وہ محبت اور بھروسہ کر سکے۔ معاملات اس وقت بدل جاتے ہیں جب عدیل کے باس رباب نے عدیل کی شادی کے بارے میں سن کر اس سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ وہ اس سے اس وقت سے پیار کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اسے کمپنی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ رباب ایک مضبوط، نرگسیت پسند اور محنتی عورت ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ وہ کچھ بھی لے سکتی ہے یا جس کو بھی وہ پسند کرتی ہے، چاہے قیمت لگا کر یا خطرہ ہی کیوں نہ لے۔ خبر سن کر عدیل نے شادی کو منسوخ کر دیا اور رباب کو اس لیے پرپوز کیا کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہیں بلکہ اس کی دولت اور حیثیت کی وجہ سے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان محبت کی لو ٹرائینگل ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل گئی ہے۔ وہ مہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 6، قربان۔ ہیر اپنے ایک باپ ہمیشہ اپنی بیٹی کی پہلی محبت ہوتے ہیں۔ والدین کی اکلوتی اولاد ایک امیر ماڈرن لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا پسند کرتی ہے۔ اس کے لیے اس کے والد کامل انسان کی بہترین مثال ہے۔ ہیر، جو چاندی کے چمکے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جمال کو ڈھونڈتی ہے جو مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، لیکن اس میں اپنے والد کی تمام خوبیاں موجود ہیں جو اسے اس سے محبت کرنے سے نہیں روک پاتی۔ لیکن اس کے والدین چاہتے ہیں کہ اس کی شادی شاہ میر سے ہو، جو ہیر کے والد کا سب سے اچھا دوست بیٹا اور بچپن سے ہی اس کا منگیتر ہے۔ ہیر اپنے والدین کے فیصلے سے متفق نہیں ہوتی اور ان کے خلاف جاتی ہے
اور چپکے سے جمال سے شادی کر لیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد جمال کسی کو بتائے بغیر غائب ہو جاتا ہے، جس سے ہیر کی زندگی میں خلل پڑتا ہے۔ اس کے والدین اس پر یقین نہیں کرتے اور اسے شاہ میر سے شادی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نکاح پر نکاح کی اجازت نہیں ہے اور اسلام میں گناہ ہے، لیکن بھی کوئی بھی ہیر کو اس کے پہلے نکاح کے بارے میں نہیں مانتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والے فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن راستے میں غیر متزلزل لوگ انہیں خراب کرتے رہتے ہیں۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ملالے یار۔ ملالے یار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرزا زین بیگ، عزیکا ڈینیل، زینب شبیر، حمزہ فردوس اور جہاں زیب گورچانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے، اسد جبل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 54 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، عشقیہ۔ ہر کسی کو اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں ملتا جس سے وہ پیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس معاملے کے لیے کسی اور یا کسی سے بھی شادی نہیں کرتے، تاہم صرف چند ہی اپنے پیاروں کے ساتھ رہنا شروع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔
عشقیہ ان دو لوگوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے تھے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر پائے۔ رمشا خان بطور ہمنا ایک نرم دل اور محبت کرنے والی لڑکی ہے جو اپنے والد کی مرضی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی محبت کی شادی قربان کر دیتی ہے۔ ہانیہ عمر بطور رومی ہمنا کی چھوٹی بہن ہے، وہ ایک سادہ اور سیدھی سی لڑکی ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتی ہے۔ فیروز خان بطور حمزہ ایک بہت ہی حساس نوجوان ہے جو ہمنا سے بہت محبت کرتا ہے لیکن تقدیر اسے کھیلنے لگتی ہے۔ ہمنا اور حمزہ کالج کے دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گہری محبت میں پاگل تھے۔ ہمنا اپنے گھر والوں کو یہ خبر بتانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے جبکہ اس کے والد اس کے لیے کسی اور جگہ کسی اچھے میچ کی تلاش میں ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔